اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ غریبی صرف خالی جیب کا نام ہے تو شاید آپ نے ابھی تک غریبی دیکھی ہی نہیں۔ آج میں آپ کو غریبی کی وہ تعریف بتاؤں گا جو آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غریبی صرف پھٹے کپڑوں کا نام ہے یا غریبی چھوٹے گھر کا نام ہے؟ غریبی کیا خالی جیب کا نام ہے؟ ہاں، خالی جیب سے غریبی کی شروعات تو ہوتی ہے، لیکن غریبی کی اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ غریبی وہ لمحہ ہے جب ایک باپ کے پاس محبت تو ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو اپنے بچوں کی خوشی میں بدلنے کے لیے اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ غریبی وہ خاموشی ہے جب ایک باپ بازار سے گھر لوٹتے ہوئے اپنے بچے کی پسندیدہ چیز نہ خرید سکے اور گھر پہنچ کر اس بچے کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈرے۔ غریبی وہ ماں ہے جو بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتی ہے اور خود یہ کہہ کر سو جاتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں۔ میں نے غریبی کو بھوک سے زیادہ خاموشیوں میں دیکھا۔ وہ صرف ایک باپ، صرف ایک ماں، وہ صرف وہی گھر سمجھ سکتا ہے جس گھر میں ہر خواہش سے پہلا، ہر خوشی سے پہلا اپنی ضرورتوں کو دیکھا جائے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، غریبی شرمندگی نہیں ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غریبی شرمندگی نہیں ہے۔ شرمندگی چوری کرنے میں ہے، شرمندگی جھوٹ بولنے میں ہے، شرمندگی ملاوٹ کرنے میں، شرمندگی کسی کا حق کھانے میں ہے، شرمندگی کسی یتیم کے حق پر ڈاکہ مارنے میں ہے، شرمندگی کسی حلال کو حرام کرنے میں ہے، شرمندگی یہ ہے کہ کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر ایک غریب آدمی ایماندار ہے، عزت کی روٹی کماتا ہے، حلال کی روٹی کماتا ہے اور رات کو سکون سے سو جاتا ہے، وہ اس دولت والے سے بہتر ہے، وہ اس امیر آدمی سے زیادہ امیر ہے جس کی ساری دولت کسی اور کے آنسوں پر کھڑی ہو۔ آج رات گھر جا کر اپنے باپ کے ہاتھ ضرور دیکھنا، اگر تو ان ہاتھوں پر محنت کے نشان ہیں تو انہیں چوم لینا۔ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا، اگر اس چہرے پر فکر کی لکیریں ہیں تو انہیں گلے لگا لینا، کیونکہ غریبی نے شاید ان سے بہت کچھ چھین لیا، لیکن انہوں نے تم سے اپنی محبت کم ہونے نہیں دی۔ اگر تو آج بھی تمہارے پاس ماں باپ کی دعا ہے، حلال رزق ہے اور اللہ کو یاد کرنے والا دل ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نوٹوں میں نہیں، نعمتوں میں ہے۔